أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 20 آیت ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی. سورہ شعراء کے 5ویں رکوع کی 20 آیتیں ہیں. اچھا جو ہے ان آیات پر سورہ شعراء کا یہ 5واں رکوع مکمل بھی ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے جو ہے اس رکوع کا آغاز کیا تھا اور 16 آیتیں اس رکوع کی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ نبی جی ان مشرکین مکہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات رکھیں، چونکہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کہ جو شرک سے بالکل پاک صاف تھی، موحد تھے، اور ان کی کیا تعلیمات تھی، وہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ ان مشرکین مکہ کو بتلائیے. اچھا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے. اللہ ہم تمام کو نعمتوں والی جنت کے وارث بنا دے. اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. سورہ مریم میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے بھی اس سے برات کا اظہار فرما دیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس وقت کی رسوائی بہت خطرناک ہوگی. اللہ ہمیں جو ہے اس دن ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد. واقعی جو ہے نہ تو اولاد اس وقت کام آئے گی اور نہ کوئی مال کام آئے گا، کیونکہ کرنسی ہوگی نہیں وہاں پر. وہ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ڈالر، پاؤنڈ، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی کرنسی ہے. آخرت کی کرنسی جو ہے نیکیاں ہیں. اگر انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور خدا کا قہر اگر اس پر آ گیا اور ذلیل اور رسوا ہو گیا،
تو ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا. ہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی. یعنی وہ دل جو گناہ سے پاک صاف ہو اور صاف ستھرا ہو، جس میں اللہ کی یادیں بسی ہوئی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، قرآن اور حدیث کی عظمت ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو قلب سلیم عطا فرمائے. کتنی پیاری دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. واقعی اگر ان دعاؤں پر غور کر لیا جائے اور انسان ان دعاؤں کو مانگ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اگر مل جائے تو دنیا آخرت کی بھلائی اس کو مل جائے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون. اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اونھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی ان گمراہوں کے ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور بعض پتھر کے بت ہیں. ان کو یہ دکھانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ جن کو یہ گمراہ لوگ معبود سمجھتے تھے ان کا حشر بھی آنکھوں سے دیکھ لیں. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہاں یہ سب آپس میں جگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یعنی دنیا میں ہم نے یہ کیا کر دیا؟ ہم کس کی عبادت اور پرستش کر آئے؟ جن کی عبادت اور پرستش کر کے آئے وہ تو خود ہمارے ساتھ جہنم میں ہے. حقیقی معبود اور لائق عبادت ذات تو کوئی اور ہے. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا. مجرموں سے یہاں مراد وہ بڑے بڑے سردار ہیں جو کفر پر قائم رہے اور انہیں دیکھ کر دوسروں نے بھی کفر اختیار کیے رکھا. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مؤمن بن جائیں. یہ وہ تقریر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمائی. باقی واقعہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کی تفصیل پیچھے سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے اور کچھ تفصیل انشاءاللہ تعالی سورہ صافات میں بھی آنے والی ہے. اللہ آگے فرماتے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس سارے واقعے میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، ان کی تقریر، ان کی دعائیں اور ان کی توحید کی دعوت، ان تمام واقعات میں آپ کے عبرت کا بڑا سامان ہے. پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے. بادشاہت تو پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، آج بھی اللہ ہی کی ہے. اور جو ہے وقتی طور پر اگر اس نے انسان کو فری ول دی ہے اور کچھ اختیارات یہاں دنیا میں دیے ہیں، وہ بھی ٹیسٹنگ کے لیے، آزمائش کے لیے ہیں. اسے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طاقت، یہ قوت، یہ اقتدار اس کا اپنا ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. جو ہے لائق قدرت اور قوت اور طاقت کی مالک ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی. واقعی اللہ بڑی مہربان ذات ہے کہ جو ہے بڑے سے بڑے مجرم کو جو ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان جو ہے صدق دل سے معافی مانگے اور اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ میں وہ مبتلا ہے. تو واقعی اس سے بڑی مہربان ذات کوئی نہیں ہے.
انسان معاف نہیں کرتے، خدا فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی صفات کو سمجھنا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اور اللہ ہی کی خاطر جو ہے ہمیں ہر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساری دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے اس خالق حقیقی کو، جس کو اصل میں خوش کرنا چاہیے، چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ کی ذات ایسی تھی کہ ہم اسی کو راضی کرتے، باقی لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑتے۔ اور یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے گئے اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس بات کی کوشش کی کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بھی ان سے راضی رکھا، اور اللہ نے ان کے لیے جو ہے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، اور جو ہے اللہ نے ان کو محبوبیت عطا فرمائی۔ لوگوں کی دلوں پر ایسے لوگ راج کر کے جو ہے چلے گئے، تو واقعی اللہ بڑے مہربان ہیں اور بڑے قدردان ہیں۔ ابھی بھی ہم سے کچھ نہیں گیا ہے، اگر ہم واپس آ جائیں، صدق دل سے توبہ کریں، تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ہود کا واقعہ، اسی طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، وہ تمام تر واقعات اور اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اصحاب الایکہ کا واقعہ، اسی طریقے سے جو ہے فرعون کا پھر کچھ واقعہ اور اس کی کچھ جھلکیاں آگے آ رہی ہیں۔ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کاش کے ہمیں مرنے سے پہلے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اپنی منزل جو کہ جنت ہے، آخرت ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت، اس کو اپنے ساتھ بچا کر لے جانے کی واپس توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔